بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے این اپالوجی فار پوزی سمری ان اردو. سر فلپ سڈنی، شاعری کی غیر فنی تنقید سے رہائی. 16ویں صدی کے آخری حصے میں شاعری کی مناسب سمجھ اور ایکشن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا، اور اس ضرورت کے پیش نظر شاعری کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے سنجیدہ کاوشیں عمل میں لائی گئیں. شاعری کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسائل درپیش تھے، جن میں سے ایک قرون اولیٰ میڈیول ایج کا شاعری کے متعلق دقیانوسی نظریہ بھی تھا، جس کے مطابق شاعری بچوں کے کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں، اور بجائے شاعری کو ایک بامقصد مفید آرٹ سمجھنے کے اسے مبالغہ آمیزی پر مشتمل تحریر سمجھا جاتا تھا. انگلینڈ میں ملکہ الزبیتھ کے زیر سایہ اور خصوصی دلچسپی کے پیش نظر شاعری کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی بہترین کوششیں کی گئی، لیکن تشنگی کی صورت باقی رہی. ٹاٹلز مسلینی کی ایک اشاعت جو وائٹ اور سرے کے گیتوں اور نغموں پر مشتمل تھی، جس میں گیتوں اور فضائیہ کو بہتر غنائیہ کو بہتر اور قدرے واضح طریقے سے بیان کیا گیا، جس سے انگلش شاعری کو کافی حد تک تقویت ملی. اٹلی میں ارسطو کی شاعری پر مشتمل دستاویزات کی دریافت نے فرانس اور اٹلی میں شاعری کی اہمیت، فطرت اور مقصد پر پرجوش اور کارآمد بحث کو جنم دیا، اور اس بحث نے انگلش شعراء کو کافی حد تک تنقیدی سرگرمی کی جدت عطا کی. اس کے ساتھ ساتھ مذہبی بنیاد پرستوں پیورٹنز نے بھی شاعری پر سوال اٹھائے. شاعری کے تنقید نگاروں میں سے گوسن کا نام خاص اہمیت کا حامل رہا، اور شاعری کے بہترین دفاع کا صحرا سڈنی کے سر رہا. گوسن کی طرف سے شاعری پر جو الزام لگائے گئے، ان میں قابل ذکر الزام یہ ہیں: گوسن نے شعراء کو مسخروں کا نام دیا، کامن ویلتھ کا لٹیرا کہا، راست بازی اور اچھائی کا دشمن کہا. افلاطون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ افلاطون بھی شاعری کو غیر مفید سمجھتا تھا. شاعری کو دقیانوسی اور فطرت کے خلاف قرار دیا، جس کی مثال گوسن کے مطابق عورتوں کا مردوں کے کردار ادا کرنا ہے. گوسن نے ظلم، قتل و غارت اور خون ریزی کو المیہ کا نام دیا، اور تربیہ کو بےہودگی اور بے وقوفوں کی ہنسی کا نام دیا، اور مزید یہ کہا کہ المیہ میں کردار اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، اور اس طرح اخلاقی قدریں کمزور نظر آتی ہیں. ان الزامات کے بہت سے جوابات دیے گئے، لیکن جو جواب سڈنی کی طرف سے دیے گئے وہ زیادہ مستند اور قابل قبول سمجھے جاتے ہیں. 1579 میں گوسن کا پمفلٹ شائع ہوا، جس کو سڈنی کے نام ٹو دا جینٹلمین ماسٹر فلپ سڈنی کے نام سے موسوم کیا گیا. اس وقت سڈنی اپنے تعلیمی سفر سے اٹلی واپس آیا تھا. سڈنی کو لیسیسٹر کے توسط سے ملکہ الزبتھ کے دربار میں رسائی حاصل تھی. سپینسر اور اس جیسے دوسرے بازوق لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر وہ سونٹ ٹو سٹیلا
اور رومانس اکیڈیا میں شامل رہا، جس سے اسے دربار میں کافی شہرت ملی اور کورٹلی لٹریری اسپرٹ آف انگلینڈ کا لقب دیا گیا۔ 1896 میں پونسن بائے اور اولنے نامی پرنٹرز نے سڈنی کی دستاویزات جو شاعری کے متعلق تھیں کو دا ڈیفینس آف پوئٹری اور اپالوجی فار پوئٹری کے نام سے شائع کیا، جس کو عام طور پر گوسن کے الزامات کا جواب تصور کیا گیا، اور یہ کافی حد تک درست بھی تھا۔ سڈنی کی اس کاوش کو بہت پذیرائی ملی اور اس کو سکارلیجر منٹینو اور کاسٹل ورٹو کے نظریات اور خیالات کی حقیقی صورت بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ سڈنی کے انقلابی اور منطقی دلائل کو نیو کلاسک کریٹیسزم، اینٹی کریٹیسزم، ارسطوٹلز پوئٹکس اور پلاٹوز ریپبلک سے بھی تقویت ملی، اور دوسروں کی نسبت سڈنی یونانیوں کی تعلیمات اور تاریخ کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں کامیاب رہے، جس کی جھلک اس کے کام میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ سڈنی کے مطابق شاعری تمام علوم کو سیکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ شاعری ہی ہے جو آدمی کو دوسرے علوم سیکھنے پر بتدریج آمادہ کرتی ہے، نہ صرف نظریاتی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی۔ سڈنی نے شعراء کو فادر آف لرننگ کہا، اس لیے سڈنی کے مطابق ان کو خاص مقام ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام تاریخ دان اور فلاسفر شاعر کی شکل میں منظر عام پر آئے، جس کی ایک بڑی مثال افلاطون کا کام ہے جو شاعرانہ طرز پر مبنی ہے، اور وہ خود بھی پیدائشی شاعر سمجھا جاتا ہے۔ شاعری ہر دور اور خطے میں پرورش پاتی رہی ہے، یہاں تک کہ تاتاری اور ترکش جیسی قومیں جو پتھر دل اور وحشیانہ پن کی مثالیں ہیں، شاعری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ دوسری مثال ریڈ انڈینز کی ہے، جنہوں نے شاعری کی بدولت عروج حاصل کیا۔ یونانی اور رومی بھی شاعر کو قابل فخر سمجھتے تھے، اور جہاں یونانی شاعر کو پیغمبر کا درجہ دیتے تھے تو دوسری طرف رومی شاعر کو خالق کا نام دیتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام فنون فطرت کے تابع محسوس ہوتے ہیں، جبکہ شاعری فطری قانون سے بالا تر ہے، جو اپنی منشا سے چیزوں کو عروج و زوال بخشتی ہے۔ شاعری جہاں ایک طرف حسین اور دلکش محبوبہ کی شکل میں نظر آتی ہے تو دوسری طرف بے قرار عاشق اور قدردان بھی نظر آتی ہے، جس سے شاعری کو دائمی عروج ملتا ہے۔ شاعری کو آرٹ آف امیٹیشن بھی کہا گیا، اور اسے بولتی ہوئی تصویر بھی خیال کیا جاتا ہے، جس کا مقصد خوشی اور تدریس ہے۔ سڈنی شاعری کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے: مذہبی شاعری، معلوماتی شاعری اور حقیقی شاعری۔ نمبر 1، مذہبی شاعری خالصتاً خدا کی ذات کے لیے کی جاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ نمبر 2، معلوماتی شاعری کا مقصد تاریخ، اسٹرونومی اور دوسرے علوم سے آراستہ کرنا ہے، جو ہمیں ماضی اور مستقبل میں جھانکنے کا موقع بھی دیتی ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم کی شاعری کو مزید حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مثلا لیرک، ہیروئک، پیسٹورل، سیٹائر، ایامبک، کامک، ٹریجک۔ پیسٹورل شاعری میں محبت اور پیار جیسے جذبوں کو تقویت ملتی ہے،
اور ہمدردی اور رحم دلی جیسی صفتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی اور ایسی دوسری برائیوں سے دور رہنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ تربیہ ایک طرف مثبت انداز سے خامیوں کی نشاندہی اور ان کو دور کرنے کا مؤثر طریقہ ہے، تو دوسری طرف تنقیدی طرز سے صحیح راستے پر چلنے کا درس بھی دیتی ہے۔ المیہ انسانی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے نشیب و فراز سے روشناس کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ جہاں دوسرے علوم علم میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، وہیں شاعری نہ صرف علم میں اضافے کا سبب بنتی ہے بلکہ برائی سے اچھائی کی طرف گامزن کرنے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ بہت سے تنقید نگار سڈنی کے ان خیالات اور نظریات سے اتفاق نہیں کرتے جن کے بارے میں سڈنی جاہل، بے راہ رو اور گمراہ جیسے لفظ استعمال کرتا ہے۔ کچھ تنقید نگار شاعری کو صرف لفظوں کی ترتیب اور انتخاب سمجھتے ہیں۔ سڈنی کے مطابق یہ چیزیں شاعری کی خوبصورتی میں اضافہ کا سبب تو بن سکتی ہیں، مگر شاعری ان کے تابع نہیں۔ شاعری کو وقت کا ضیاع بھی کہا گیا ہے، جس کو رد کرتے ہوئے سڈنی کہتا ہے کہ شاعری اچھائی کی طرف لے جانے والے رہنما اور مسیحا کا کام کرتی ہے اور یہ وقت کا ضیاع نہیں۔ دوسری طرف شاعری کو سراسر مبالغہ بھی کہا گیا، کیونکہ شاعری میں خیالات، جذبات اور خواہشات اور خوابوں کی باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ شاعری انسان کو خوابوں میں رہنے کا درس دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حقیقی زندگی میں ایک ناکام انسان ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت میں انسان جن مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، شاعری ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ سڈنی ان تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعری ان خامیوں کی ذمہ دار نہیں۔ جس طرح محبت ایک معتبر اور مقدس جذبہ ہے، اگر محبت غلط طریقے سے کی جائے یا غلط چیز کو محبت سے موسوم کیا جائے تو اس میں محبت کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اسے غلط طریقے سے کرنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ اسی طرح شاعری خود غلط نہیں، بلکہ اسے غلط سمجھنے والے اور کرنے والے غلط ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شاعری نے ہمیشہ ہمت و استقلال کو جلا بخشی ہے۔ جنگ و جدل کے موقع پر شاعری کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس سے فوج کو نیا جذبہ ملا اور قوت ارادی میں اضافہ ہوا۔ یہ الزام کہ افلاطون نے شاعری کو عقل کا خلل قرار دیا بالکل غلط ہے، کیونکہ افلاطون شاعری کے خلاف نہیں تھا بلکہ اس کے غلط استعمال کے خلاف تھا، اور وہ خود شعراء کو بہت سراہتا تھا۔ مزید یہ کہ وہ خود پیدائشی شاعر تھا اور شاعری کو آسمانی تحفہ سمجھتا تھا۔ 16ویں صدی میں شاعری کے زوال کا سبب اس وقت کے لوگوں کا شاعری کی اصل روح سے محرومی اور ان کا کاہل پن تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ان تمام خوبیوں سے محروم تھے جو شاعری کے لیے ضروری ہونی ہیں۔ سڈنی المیہ کے زوال کا سبب 3 یونٹیز کے انتشار کو قرار دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کے ڈراموں میں بے شمار غلطیاں موجود ہوتی تھیں۔ المیہ کے حوالے سے سڈنی ارسطو کے خیالات کا حامی تھا۔ سڈنی کے مطابق المیہ کا بنیادی مقصد برائی اور ظلم کو روکنا ہے۔ سڈنی نے شاعری پر لگے ہوئے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے اس کی افادیت اور ضرورت کو فروغ عطا کرنے کی بہترین کوشش کی ہے۔ سڈنی نے شاعری کو ڈیوائن میوزک کا نام دیا اور وہ اس کی عظمت اور خوبصورتی پر مکمل یقین اور ایمان رکھتا ہے۔ سڈنی ارسطو کی تحریر جس میں ارسطو شاعری کو تاریخ اور فلسفہ سے زیادہ اہم قرار دیتا ہے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات کو مزید مستند کرتا ہے
کہ شاعری کسی خاص مقصد اور فرد سے منسلک نہیں کی جا سکتی، بلکہ شاعری کا موضوع پوری کائنات ہے۔ سڈنی مزید کہتا ہے کہ شاعری کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی یہ قدرتی مناظر کی تابع ہے، بلکہ شاعری قدرت کو اس کی خوبصورتی اور اصلیت سے ایک قدم آگے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سڈنی نے شاعری کو نہ صرف نظریاتی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کی، جو کافی حد تک کامیابی رہی، جس نے اسے اپنے ہم اثر تنقید نگاروں میں الگ پہچان عطا کی۔ سڈنی کی کاوشوں سے الزبتھ شاعری کو سمجھنے میں مدد ملی اور ادبی قدروں کو بھی اس کی مدد سے بہتر طور پر سمجھا گیا۔ جس خوش اسلوبی، متعین انداز، سادگی اور منطقی دلائل کے ساتھ سڈنی نے شاعری پر لگے ہوئے الزامات کا دفاع کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ اس نے نہ صرف شاعری کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کیا، بلکہ اس کی افادیت، دلکشی کو جس خوبصورتی اور انداز سے بیان کیا ہے، وہ شاعری کو مزید بلندیوں اور عروج پر پہنچا دیتی ہے، اور سڈنی کی اس کاوش کو کسی بھی دور میں بھلایا یا جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی این اپالوجی فار پوئزی سمری ان اردو بائی سر فلپ سڈنی ختم ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔